اپنی زندگی میں اتنی چیزیں ملا کر کچھ ماں باپ سے لیتا ہے، کچھ دادا دادی سے لیتا ہے، کچھ اپنے کلچر سے لیتا ہے، کچھ ماحول سے لیتا ہے، کچھ یہاں سے لیتا ہے، کچھ وہاں سے لیتا ہے، کچھ پڑوسیوں سے لیتا ہے، کچھ دوسرے دین کے پڑوسیوں سے لیتا ہے، دوسرے دھرم کے لوگوں سے لیتا ہے، اور سب کچھ ملا جلا کے دین کی ایسی کھچڑی پکاتا ہے کہ اب اسے جب خالص دین دیا جاتا ہے تو اسے ہضم نہیں ہوتا، مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ نہ خالص دین اچھا لگتا ہے، خالص دین پیش کیا جاتا ہے تو بدہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور وہاں پر جب آ کر اسلام کا وہ خالص چہرہ پیش کریں گے کہ جو رسول اللہ کے اسلام ہے، جو امیر المومنین کے اسلام ہے، جو انبیاء اور ائمہ کے اسلام جو خالص اسلام پیش کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی آواز یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں، کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ یہ بے دین لوگ نہیں کہیں گے عزیزو، توجہ رہے، یہ جملہ بے دین لوگوں کا نہیں ہوگا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا نہیں ہوگا، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی یہ باتیں کریں گے کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو دین میں چل رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے بھی بے دین ہیں، دینداری نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو دینداری نہیں کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ مشکل ان لوگوں کی ہوگی کہ ایک دین بنا کر اسی پر چل رہے تھے اور اب امام زمانہ آ کر خالص دین پیش کریں گے، واقعی دین پیش کریں گے، رسول اللہ کا دین پیش کریں گے، یہ دین ہضم ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہے جہاں بھی دین کا تھوڑا خالص چہرہ پیش کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے دین کی حالت یہ ہے کہ دین میں جب کچھ ملایا جاتا ہے تو وہ دین زہریلا دین ہو جاتا ہے، کم اثر والا دین نہیں رہ جاتا، بے اثر ہو جاتا ہے۔ غذاؤں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کم اثر کی غذا اور زیادہ اثر کی غذا، لیکن دین میں ایسا نہیں ہوتا۔ دین میں جہاں کچھ کم کیا گیا، جہاں کچھ زیادہ کیا گیا، جہاں کچھ ملایا گیا، وہیں سے دین بجائے یہ کہ اچھا اثر دینا شروع کرے برا اثر دینا شروع کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں دیندار بھی ہیں لیکن دین کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آتا، پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دین سے دور ہو جاتے، کہتے وہ تو ہے دیندار، ایسی دینداری اور ایسا دین کا اثر اگر کرنا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینداری کرنے۔ بہت سارے دیندار لوگ دوسروں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دیندار لوگ دوسرے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دیندار نہ ہوتے اور اگر کوئی دیندار نہ ہوتا تو شاید جیسے بھی یورپ کے لوگ وہ مسلمان کو نہیں دیکھتے، آ کر اسلام کی کتاب کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، خالص طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، فوراً اثر ہوتا ہے اور فوراً دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ افریقہ کے بزرگ ہیں جنہوں نے تشیع قبول کیا، ہم عرض بھی کر چکے ہیں کہیں بھی، اور یہ شیعت قبول کی تیونسیا ملک کے، آپ نے ان کی بعض کتابیں شاید پڑھی ہوں گی، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اپنے شیعہ بننے کی پوری داستان لکھی کہ کیسے کیسے میری علماء سے ملاقات ہوئی، شہید باقر الصدر سے ملاقات ہوئی، ایت اللہ خوئی سے ملاقات ہوئی، دیگر بہت سارے علماء اور اسکالر سے ملاقات ہوئی، اور ساری باتیں، اور پھر اس کی کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔ پھر ان کو وہاں تیونسیا میں مشکل ہوئی چونکہ وہاں پر ابھی انقلاب آ گیا، ابھی بہتر حالات ہیں لیکن پہلے بہت سخت ہے، شیعت کے بارے میں بہت ہی سخت وہاں پہ حالات تھے، تو وہاں چھوڑ کر آ کر ایران میں رہنے گئے تھے، قم میں، اور آ کر ہمارے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، حجتیہ میں آ کر درس بھی دیتے تھے۔ تو وہ مثلا ہم جیسے طالب علموں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کے علماء کو دیکھا تھا، آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اگر آپ کو دیکھتے تو ہم کبھی بھی شیعہ نہ بنتے۔ خالص دین نہیں پیش کر پا رہے، خالص دین کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا طریقہ اور طرز زندگی رسول اللہ کا طرز زندگی نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ